بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی معجزاتی اٹھنے کے بارے میں ہے کہ محترم ناظرین، قوم سمود جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی، قوم عاد کے بعد قوم سمود وجود میں آئی۔ سمود مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جدا امجد جدیس کے بھائی سمود کے نام کی وجہ سے انہیں سمود کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھائی عابر بن ارحم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ خالص عرب تھے اور حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر میں سکونت پذیر تھے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب بھی غزوہ تبوک تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ وہاں سے گزرتے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی اور ان کی طرح یہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان میں سے ایک مرد خدا کو بھیجا جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول صالح بن عبد بن ماسخ بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارحم بن سام بن نوح علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ بتوں کو پوجنا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک گروہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کی ذات پر ایمان لے آیا، لیکن اکثر لوگ منکر ہی رہے۔ محترم ناظرین، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقت اور قوت بخشی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی اور اللہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ اس قوم کو میں نے ایک قوت بخشی ہے، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، تو کیا یہ میری بندگی کرتے ہیں یا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ محترم ناظرین، آج جو قوم سمود کا ایک واقعہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کے ساتھ انہوں نے کیا، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے آپ کو واقعہ بیان کریں گے۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، جندہ بن عمرو بن محلت بن لبدین بن جو اس قوم کا سمود سردار تھا، جو قوم سمود کا سردار تھا، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ باہرہ کو دیکھ کر جو لوگ ایمان لائے، ان میں سے یہ مذکورہ شخص بھی تھا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد یہی شخص اہل ایمان کا سردار بنا اور دیگر لوگ بھی مشرف با سلام ہوئے۔ زواب بن عمرو بن لبید بن خباب اور ارباب بن سمر بن جلمس جو بت پرست تھے، انہوں نے لوگوں کو قبولیت حق سے روکنے کی کوشش کی۔ جند بن عمر نے اپنے چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ کو دعوت حق دی۔ شہاب بھی رئیسان قوم میں سے تھا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن کفار سمود نے اسے روک دیا اور یہ شخص کفار کی طرف مائل ہو گیا۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سی کوششیں کی۔ محترم ناظرین، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قوم سمود ایک دن کسی مجلس میں جمع ہوئے۔ وریثنا ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے انہیں توحید الہی کی دعوت دی، نصیحت کی، انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونے کا حکم دیا۔ قوم وہاں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اگر تم فلاں فلاں صفات سے متصف اونٹنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے بہت سی صفات بتائیں کہ ایسی صفات والی کوئی اٹھنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ قوم نے اس کی حیرت انگیز اور مبالغہ آمیز صفات بیان کی اور ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، دراز قد ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فرمایا اگر تمہارے مطالبے کے مطابق میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں تو کیا تم میری نبوت و ہدایات کی تصدیق کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جس قدر ممکن تھا سجدہ ریزی کی اور اللہ تعالیٰ
اور بارگاہ الہی میں دست دعا ہوئے کہ اے رب العالمین، جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے تو میری فریاد کو قبول فرماتے ہوئے اسے ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم دیا اور فرمایا پھٹ جا، اور مطلوبہ صفحات سے متصف جسیم و عظیم اونٹنی نکل آئے۔ پھر جب یہ قوم نے اس اونٹنی کو ملاحظہ کیا تو اس عظیم معاملہ حیرت ناک منظر، قدرتاً ظاہرہ اور دلیل اور قطعی معجزہ عظیم کو دیکھ کر ان میں سے اکثر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، اور ایک کثیر تعداد اپنے کفر و ضلالت اور عناد کے سبب گمراہی پر ڈٹی رہی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا اور حق و صداقت کے پیروکار نہ بنے۔ محترم ناظرین، قوم سمود میں سے جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی وہ قدار بن صالف بن جندہ تھا۔ سرخ رنگت والا اور گہرے نیلے رنگ کے دھبوں سے نشان زدہ تھا۔ مذکورہ ہے کہ وہ حرام زادہ صالف کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہے۔ در حقیقت وہ نطفہ کسی اور کا تھا جس کا نام سبیان تھا۔ اس قدر نامی شخص نے متفقہ رائے سے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور متفقہ رائے کی وجہ سے اونٹنی کے قتل کی نسبت ساری قوم سمود کی طرف کر دی گئی تھی۔ علامہ بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ اور دیگر علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم سمود کی دو عورتیں، جن میں سے ایک کا نام صدوقہ اور دوسری کا نام انیزہ تھا، دونوں عورتوں نے اونٹنی کے قتل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صدوقہ بنت محیاب بن ظہیر بن مختار ایک اونچے خاندان کی اور مالدار عورت تھی۔ اس کا شوہر اسلام قبول کر چکا تھا، بنا بیری سے اس سے جدا ہو گئی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصر بن مہرج بن مہیا کو پیشکش کی، اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ عقد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ انیزہ بنت غنیم بن معجلز ایک بوڑھی کافرہ خاتون تھی۔ قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک سردار ثواب بن عمر سے اس کی کئی بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن صالف کو اپنی 4 خوبرو بیٹیاں پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو تو ان میں سے جس سے چاہو گے عقد باندھ سکتے ہو۔ اس لالچ میں دونوں شخص نے مصرع اور قدار اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے لیے مستعد ہو گئے اور قوم کے دیگر افراد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تگ دور کرنے لگے۔ قوم کے 7 دوسرے افراد نے اس کینچ سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا عہد وفا باندھ لیا۔ اس طرح ان 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا۔ قرآن پاک میں بھی یوں ہی مذکورہ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے۔ قبیلے کے دیگر لوگوں کی حمایت کے حصول کے لیے بھی یہ کوشش رہے۔ انہوں نے بھی قتل ناکہ کو مستحسن اقدام قرار دیا اور ان کے شانہ بشانہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی تائید کر کے ان کے عزم پر پختہ کر دیا۔ وہ 9 آدمی اونٹنی کے قتل کا عزم صائم لے کر اونٹنی کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹ ہی رہی تھی تو مصر جو کہ غات لگائے بیٹھا تھا، اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قبیلہ کی عورتیں اونٹنی کے قتل پر مردوں کو بڑا انگیختہ کرنے لگیں، انہیں ترغیب دینے اور ابھارنے کے لیے اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں۔ قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینے پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ بلند پہاڑ پر چڑھ کے ماں کو پکارنے لگا۔ حضرت حسن علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا تعاقب کر کے اس بچے کی بھی کوچیں کاٹ دی تھیں۔ جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکہ اور اس کے پینے کے باری سے بچو۔ عبداللہ بن زومہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود میں سے ایک با اثر بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنی قوم میں اس طرح با اثر تھا جس طرح اپنی قوم میں ابو زمہ ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بدبخت انسان کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم وجہ اللہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تجھے آگاہ نہ کر دوں کہ دنیا میں بدترین دو افراد کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو سرخ رنگت والا قوم سمود کا وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ بدبخت انسان اے علی جو تمہیں شہید کرے گا اور اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد قوم سمود نے اپنے نبی حضرت نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ محترم ناظرین، جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے حملہ کیا وہ مولون قدار بن سالف تھا۔ اس نے کوچیں کاٹی جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ پھر دیگر لوگ اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے، اور اونٹنی کے بچے نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے بدکار کر بھاگا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن برت لو۔ اس دن کے سوا کافروں نے اسے بہت بڑا چیلنج کی تصدیق نہ کی، بلکہ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو قوم سمود کے ناجائز کافروں نے عزم صمیم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی طے کر کے اونٹنی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ قوم سمود کے کفار آپس میں قسمیں کھا کر بولے، ضرور رات کو چھاپا ماریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر، یعنی ہم رات کے تاریخ لمحوں میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر انہیں ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر ڈالیں گے۔ پھر جب ان کے وارثین خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم سرے سے اعتقاب قتل کا انکار کر دیں گے۔ اس لیے سورۃ نمل میں ارشاد ہے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں، انہوں نے اپنا سا مقرر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے تو دیکھو کیسا انجام ہوا۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناکام ارادہ کیا تھا، اللہ جل جلالہ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے پتھر برسائے اور دوسری قوم سے قبل انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت دی کہ جو 3 دن عطا فرمائے تھے ان میں سے پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی، لو مہلت کا ایک دن بیت گیا، دوسرا دن جو کہ جمعہ کا دن تھا بیت گیا، نفع اٹھانے کا تیسرا روز جو کہ ہفتے کا دن تھا اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے، لو مہلت ہو گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قومیں دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھیں کون سا عذاب وبال اور سزا آتی ہے۔ انہیں پہلے معلوم تھا کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آنے والا ہے۔ محترم ناظرین، انہیں کچھ علم ہی نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زوردار چنگاڑ اور نیچے سے ہلا دینے والی چیخ آئی جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حرکات و سکنات بے جان ہو گئیں، آوازیں سرد پڑ گئیں اور حقیقتیں عیاں ہو گئیں، پورا شہر و تہ و بالا ہوا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے جتھے اپنے گھروں میں یوں اوندے منہ گرے پڑے تھے کہ ان میں روح و حرکت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ محترم ناظرین، قوم سمود کے ناجائز لوگوں میں سے ایک معذور لڑکی عذاب الہی کی دست برو سے محفوظ رہی تھی، جسے کلبہ بن سلک یا ذریعہ کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و انا رکھنے اور کفر میں انتہا پسند تھی۔ جب اس نے عذاب الہی دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور بڑی تیزی سے بھاگنے لگی۔ دوڑتی ہوئی وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس آئی اور اس قوم کو پر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو دہشت ناک منظر اس نے دیکھا تھا اس قبیلے کو بتایا۔ پھر ان سے اس لڑکی نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی مانگا تو پیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجر کے قریب سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجزات طلب نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کی صورت میں تھا، گھاٹ ہوتی تھی اور اس راستے سے واپس لوٹتی تھی۔
پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے رب کے حکم کی سرکشی کی اور اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ ان کے گھاٹ سے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ساری قوم اس دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی تو انہیں زوردار چینخ نے آ لیا۔ سطح آسمان کے نیچے اس قوم میں سے جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد فرما دیا۔ صرف ایک شخص فی الوقت بچا تھا جو اللہ کے تعالیٰ کے حرم میں تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو ورغال تھا۔ جب وہ حرم سے نکلا تو اس پر وہی عذاب آ پہنچا تو اس کی قوم پر آیا تھا۔ اسماعیل بن امیہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ابو الغار کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں علم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ قوم سمود کے اس فرد ابو رغال کی یہ قبر ہے جو عذاب الہی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حرم مکہ مکرمہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حرم میں اسے عذاب کی گرفت سے محفوظ کر لیا۔ پھر جب وہ حدود حرم سے باہر نکلا تو اسی طرح کے عذاب نے ہلاک کر دیا جس طرح کا عذاب اس کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ کو بھی دفنا دیا گیا۔ پھر ایک قوم نے آ کر اس کے پاس قیام کیا، انہوں نے اپنی تلواروں سے اس کی قبر کو کوریدا اور سونے کی شاخ کو نکال لیا۔ عبد الرزاق معمر اور امام زہری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ابو رغال قبیلہ ثقیف کا سربراہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف کی سرزمین سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک قبر کے پاس سے گزرے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، یہ قبر ابو رغال کی ہے۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سربراہ تھا، قوم سمود کا ایک فرد تھا، حرم مکہ میں ہونے کی وجہ سے عذاب الہی کی دست سے محفوظ رہا۔ پھر جب وہ قوم جو حضرت صالح علیہ السلام کی جس قوم نے نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا اور وہ قوم عذاب الہی میں آ کر فنار ہو گئی، تو اس ہلاک شدہ قوم کو حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب کیا تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں تھے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب قوم سمود ہلاک ہو چکی تھی تو آپ علیہ السلام نے ان کے محلہ سے کسی دوسرے محلہ کی جانب تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نے اپنی قوم سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں رب کی رسالت کی پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، یعنی جس قدر ممکن تھا، تو میں نے تمہیں براہ راست پر لانے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور اپنے قول و فعل اور اپنی نیت کے اعتبار سے اس بات کا بڑا حریص تھا، مگر تم خیر خواہی کے غرضی نہیں تھے، یعنی تمہاری فطرت قبول حق پر آمادہ ہی نہیں تھی اور نہ ہی تمہاری طبیعت ایسا چاہتی تھی کہ اس لیے تمہیں اس مستقل دردناک عذاب کی نظر ہونا پڑا جو کبھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ اب میرے پاس کوئی ہیلا اور نہ ہی کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ دونوں ہاتھ سے اس عذاب کو ہٹا دوں۔ ادائیگی پیغام، رسالت اور خیر خواہی جو میرے ذمہ واجب الاولاد تھی، سودہ میں نے ادا کر دی، تو اس کی خاطر اپنی تمام تر نوائیاں صرف کر ڈالیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرکین سرداروں سے غزوہ بدر کے واقعے کے 3 دن بعد خطاب فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے کہ کوچ کا حکم فرما دیا کہ رات کا آخری پہر تھا۔ اب سلم نے مردہ نیشوں کے گھڑے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے قوم والو، بلا شبہ ہم نے تو سب کچھ حق سچ پا لیا جو ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انہیں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نبی کے لیے کس قدر برے تھے کہ نبی کا خاندان ہونے کے باوجود تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جبکہ اور لوگوں نے اپنے ہاں ٹھہرانے میں سعادت جانا۔
تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جبکہ لوگوں نے میری انات و نصرت کی، پس نبی کا خاندان برا ہے، یعنی تم اپنے نبی کے لیے برے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں لیکن وہ جواب دینے سے عاجز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حرم کعبہ شریف تشریف لے آئے اور وہیں آپ نے سکونت پذیر کی اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنا بھی کوئی طاقتور ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جتنا ہی کوئی حسین ہے، جتنا ہی کوئی طاقتور ہے، اپنی طاقت پر تو ہر کوئی ناز کرتا ہے، لیکن محترم ناظرین قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، کتنی قومیں آئیں، دنیا کی طاقتور قومیں آئیں، لیکن ان پر بھی عذاب آ گیا۔ اس لیے محترم ناظرین ہمیں طاقت اگر مل بھی جائے تو ہمیں اس پر تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل ثناؤ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔